بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بھی جو وائس نوٹ ہے وہ اسلامک فلاسفی کی سلسلے میں کڑی ہے۔ ہم اسی ہی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم آج جو ڈسکس کریں گے وہ پری اسلامک عرب کی حالت کو ڈسکس کریں گے، ان کی سوشل اکنامیکل حالت کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اسلام جو اس خطے پہ آیا ان کی سوشل اکنامیکل حالات کیا تھیں، اور کس طرح سے وہ ایک جبرانہ ماحول تھا، اور آس پاس ان کی بڑی پاورفل امپائر تھیں، جن میں بیزنٹین امپائر اور سسنین امپائر تھیں۔ کس طرح سے اسے انوائرمنٹ میں، اس حالات میں اسلام آیا، اور کس طرح سے اسلامک فلاسفی نے جنم لیا، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ تو جو پری اسلامک عرب کا کلچر تھا وہ بنیادی طور پر ایک اورل کلچر تھا۔ اس میں ریٹن اسکرپٹ کے حوالے سے بہت کچھ نہیں ملتا، اور اس کلچر کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی کلیدی کردار نہیں تھا ہیومن سویلائزیشن میں اور ہیومن ایڈوانسمنٹ میں۔ اگر ہم آس پاس دیکھیں تو گریک کا بھی بڑا رول تھا اس زمانے میں، اس سینس میں کہ وہاں پر گریک فلاسفی نے جنم لیا اور بہت بڑی امپائر اسٹیٹ تھی۔ روم کا بھی ایک رول تھا اس زمانے میں، وہاں پر ان لوگوں نے اسٹیٹ اسٹرکچر کو اور اسٹیٹ اسٹائل کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ یہاں تک کہ اس وقت فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کا بھی ایک اہم رول تھا، مگر جو عرب پیننسویلا تھا اسی کو خاص رول اس وقت ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا، خاص طور پر ایڈوانس سائنس میں اور فلاسفی میں۔ اسلام سے جو پہلے کا عرب تھا وہ ایک ایسا دور تھا جس کے حوالے سے اسلامک فلاسفر لکھتے ہیں یہ دور جاہلیہ تھا، یعنی کہ جہالت کا دور تھا۔ اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ عرب ڈارک ایجز تھا۔ ان ڈارک ایجز میں عرب کو نکال لینے میں اسلام کا بنیادی رول ہے، اور اسلام کی وجہ سے عرب جو ہیں وہ ڈارک ایجز سے نکلے اور کچھ خود روشن خیالی حاصل کی۔ پری اسلامک عربیہ کیسی سوسائٹی تھی، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور ہسٹورین نے بھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اور ہمیں معلوم ہوا ان لوگوں سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، کہ وہ انتہائی خوفناک حد تک بربریت پہ بنیاد رکھنے والا سماج تھا، اور اس قسم کا سماج جس میں لوگ قبائلوں میں رہتے تھے، اور ہر قبیلہ تھا ان کی اپنی ایک ڈائٹی تھی، یعنی کہ اپنا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عرب سوسائٹی میں کوئی ایک مکمل ریاست نہیں تھی، کوئی ایک یونیٹری اسٹیٹ نہیں تھا۔ وقت میں مختلف ٹرائب تھے، اور ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے اوپر وقتاً بوقتاً حملے کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ اپنے علاقے سے باہر آ کے بھی دوسرے ٹرائب کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، اور تجارت بھی کیا کرتے تھے، ان کے بھی ہمیں ایویڈنسز ملے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ لوگ خانہ بدوش تھے، بدوین تھے، چھوٹے چھوٹے اویسس میں رہا کرتے تھے، اور تھوڑا سا سیٹل ایگریکلچر کے بارے میں بھی کچھ ایویڈنس ملے ہیں، اور یہ ایگریکلچر جو ہے وہ طائف کے علاقے میں اور نجران کے علاقے میں ہسٹورین کہتے تھے کہ وہاں پر وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، مگر کوئی بنیادی ایک اسٹیٹ نہیں تھی۔ یعنی کہ جو پری اسلامک عربیہ جو تھا وہ ایک پولیتھیسٹک ٹرائبل سسٹم تھا، مطلب یہ کہ یہ ایسی سوسائٹی تھی جہاں پر لوگ کئی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی حد تک عرب کے اندر کرسچینٹی کے بارے میں لوگوں کو علم تھا، کچھ حد تک جوڈیزم کے بارے میں بھی وہ لوگ علم رکھتے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت دوسرے ریلیجن کے بارے میں جانتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، جو یروشلم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، جو سیریا جایا کرتے تھے، ایجپٹ جایا کرتے تھے، جو دوسری جگہوں پر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا کرسچینٹی کے بارے میں اور جوڈیزم کے بارے میں، اور کچھ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ وہاں پر عرب پیننسویلا کے اندر کرسچن اسٹیٹ بھی تھیں، کرسچن ٹرائبس تھے اور جوڈش ٹرائب بھی تھے، اور وہ لوگ جب ان لوگوں کے ساتھ
بدوؤں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے تھے تو تھوڑا بہت ان کو بھی ان کے مذہب کے بارے میں علم ہوتا تھا. مگر بائی لارج عرب کی جو عوام تھی، جو پبلک تھی، وہ بنیادی طور پر پولیتھیسٹک تھی، یعنی کہ بت پرستی کرتے تھے. دوسری یہ کہ عرب کے دونوں طرف بہت طاقتور ریاستیں تھیں. اگر ہم اسلام سے پہلے کی عربیہ کو دیکھیں تو پرشیا کے اندر کئی امپائر ابھرے اور ٹوٹے. بنیادی طور پر پرشین امپائر جو تھا وہ بہت ہی مضبوط امپائر تھا. کسی نہ کسی حوالے سے وہ عرب کے اوپر ڈومینیٹ کیا کرتے تھے. اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو اگر ویسٹ کی طرف جا کر دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بھی بڑی پاورفل امپائرس نظر آتے تھے. مثال کے طور پر دور اسلام کے اندر بھی بیزنٹین امپائر کا آپ نے بھی نام سنا ہوگا. یہ ایک بہت پاورفل ایک امپائر تھا. تو مکہ میں جو عرب کے ایک طرف بیزنٹین امپائر تھے اور دوسری طرف سیسنین امپائر تھے. یہ دونوں ہیوج امپائر تھے. مگر ایسا ہوا کہ 7ویں ہجری میں ایسی کیفیت بن گئی کہ دونوں امپائر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں، اور ان جنگ کے نتیجے میں اور اندرونی مسئلے مسائل کے نتیجے میں یہ دونوں امپائر بہت کمزور ہو گئی تھیں. نہ صرف کمزور ہو گئی تھیں بلکہ ان کے اندر کی جو ان کی اپنی عوام تھی وہ بھی اپنے حکمرانوں سے شدید نفرت کیا کرتی تھیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں امپائر جو تھے یہ بہت اپنے عوام کے ساتھ بہت جبرانہ تھے، بہت ظلم کرتے تھے اور بڑا کنٹرول کر کے رکھتے تھے. لہذا عرب کچھ ایسی کیفیت میں تھا کہ وہ دونوں سپر پاور جو ان کے ارد گرد قائم تھیں، جو وقتاً فوقتاً ان پر غلبہ حاصل کرتے رہتے تھے. عرب جو تھا وہ اتنا بڑا اور ہارش ڈیزرٹ تھا کہ وہاں پر عرب کے علاوہ کوئی اور قوم کوئی اور رہنا سیٹل کرنا چاہتی بھی نہیں تھی. اور پرشیا جو تھے وہ اور بیزنٹین جو سمجھتے تھے، پرشین امپائر جو تھے اور بیزنٹین جو سمجھتے تھے کہ ان ڈیزرٹ والے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ رہ نہیں سکتے، ان کے ساتھ ہماری بن نہیں سکتی. تو بیزنٹین جو عرب ایک بہت بڑا علاقہ تھا، دونوں بیزنٹین اور پرشین امپائر کے لیے جس کو آپ کہیں گے عرب ان امپائر کی آؤٹ اسکرٹ تھا. اور ایسا علاقہ تھا، مطلب یہ کہ جو ہمارا حجاز تھا، جو عرب تھا، یہ دونوں بڑی اسٹیٹ جو تھیں، ایک بیزنٹین امپائر اور کہتے ہیں پرشین امپائر کی آؤٹ اسکرٹ تھا، ان کے بیچ میں واقع تھا یہ علاقہ. اور یہ عرب ایک ایسا علاقہ تھا نہ جہاں پر کوئی بہت ترقی ہوئی تھی، نہ وہاں پر کوئی خواندگی کی شرح نظر آتی ہے، نہ وہاں پر کوئی بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی تھیں، نہ وہاں پر کوئی بڑے بڑے محل نظر آتے تھے، بلکہ لوگ انتہائی بہت سادہ اور غربت کی زندگی گزارتے تھے. یاد رکھیں جو تصویر میں کھینچ رہا ہوں، میں اس علاقے کی تصویر کھینچ رہا ہوں جہاں پر اسلام ابھرا، جہاں پر اسلام نازل ہوا. میں اس علاقے کی بات نہیں کر رہا جو بیبیلون سویلائزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، یا فلسطینین کے علاقہ یا سیریا کے علاقہ. یہ علاقہ اس وقت بھی کافی ڈیولپ تھا. میں بات کر رہا ہوں حجاز کی، میں بات کر رہا ہوں آج کل کے سعودی عربیہ کی، میں بات کر رہا ہوں اس ڈیزرٹ والے لوگوں کی جہاں پر اسلام وجود میں آیا. یہ جو ڈیزرٹ کے علاقہ تھا انتہائی بیکورڈ علاقہ تھا اپنے نیبرز کے مقابلے میں. اور پری اسلامک عربی جو تھا اس میں ہر قبیلے نے بنیادی طور پر اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. لہذا جتنے قبیلے تھے اتنے ہی مختلف دیوتا تھیں، اور اتنی ہی عبادت مختلف بتوں کی وجہ سے. اور وہ آپس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑتے رہتے تھے، کسی ایک قسم کی یونٹی قائم نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی اکٹھے ہو کر کوئی ریاست قائم نہیں کر سکتے تھے. صرف ایک وقت تھا جب وہ سال کا جب وہ مختلف قبیلے کے لوگ وہ مکہ آیا کرتے تھے. وہاں پر شہر کے دروازے کے باہر اپنے سارے ہتھیار چھوڑ دیا کرتے تھے اور کعبے کے اندر جا کر اپنی ڈائٹی یعنی کہ دیوتا رکھا کرتے تھے. پھر وہاں پر اس کی پرستش کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ سکون کے ساتھ پورے سال بھر میں ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ بھی سکون کے ساتھ دوسرے قبیلے والے لوگوں کے ساتھ ملا کرتے تھے، ان کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے، گفت و شنید بھی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی قائم کرتے تھے. مگر پھر سلسلہ ختم ہو جاتا تھا. جب پلگرمیج ختم ہو جاتا تھا تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے، دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، وہاں واپس چلے جاتے، اور پھر دوبارہ ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی.
اور پھر دوبارہ پھر وہ آپس میں خون خرابہ کرتے رہتے تھے۔ تو شاید سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ عرب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ دیوتاؤں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے، ان کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربیہ میں اپنا پیغام لے کے آئے تو انہوں نے بنیادی بات یہ رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے there is no God but اللہ، یعنی کہ جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے، مسئلہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ کی اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت میں کسی دیوتا کو شریک نہیں کر سکتے۔ لہذا اسلام کے اندر شرک جو ہے وہ کسی نہ کسی اور ہستی کی عبادت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی میسیج دیا تھا یہ مونوتھیزم کا میسیج تھا، یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کا میسیج تھا۔ قرآن مجید میں یہ بات کھل کر بیان کی گئی ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ یہ بنیادی سوچ ہے، ایسی سوچ کا تسلسل ہے، جو وہی ریلیجن ہے جس کو دوبارہ سے عرب میں لایا گیا تھا، دوبارہ ریوائیو کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ڈسٹورشن پیدا ہو گئی تھیں پہلے، اور تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غلط چیزیں شامل ہو گئی تھیں، شرک شامل ہو گیا تھا، اس لیے اس کو دوبارہ صاف کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا، اور ان کے ذریعے پھر وہ آخری ان کو پیغمبر بنایا گیا، ان کے ذریعے اسلام کے اندر صفائی پیدا کی اور پاکیزگی لے کے آئے، اور شرک سے دور کیا۔ ٹائم کی وجہ سے میں اپنا آڈیو یہاں پر ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو وائس نوٹ ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں بڑھے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ آڈیو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخی پہلو پہ روشنی ڈالوں گا، اور اس سے ریلیٹڈ اسلامک فلسفی کو ڈسکس کروں گا۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیرن۔